السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله والیک یرجع الامر كله۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ایوری سیٹرڈے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور کبھی وہ ٹاپک کمپلیٹ کرنے میں 2-3 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے میسج میں دیکھا تھا، کہ عیادت مریض۔ عیادت مریض کیسے ہم کریں گے اور کیا کریں گے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے، کیونکہ جو بھی کام دنیا کے یا عبادت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس کا طریقہ ہم کو کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے کہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، موجود ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں ہم کو سارے کام کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے عیادت مریض، یعنی تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہو کر انسان دوسروں کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مالی یا جسمانی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے کی طرف سے تسلی اور ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، جن کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک بیمار کی عیادت ہے، اور بیماری اگر آئے تو سب سے پہلے یہ یقین اور ارادہ اور پکا ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سورہ شورى آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی میڈیسن یا کوئی آپریشن یا کوئی شخص کے ذریعے شفا نہیں مل سکتی۔ شفا دراصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور انسان کی بیماری کبھی جلد ختم ہو جاتی ہے، کبھی دیر تک رہتی ہے، کبھی معمولی بیماری بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا اور حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری کسی وقت تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی گناہوں کی معافی کی وجہ بنتی ہے۔ لیکن ہر بیمار کو دیکھ کر ہم انسان یہ نہیں سمجھ لیں کہ چونکہ وہ بہت گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری اس کے لیے آزمائش ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہو۔ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا ہوئے تو میرا نظریہ بدل گیا کہ انسان کی بیماری کا سبب گناہ ہی ہوتا ہے، یعنی اگر گناہ کی وجہ سے بیماری آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، تو پھر میرا نظریہ بدل گیا کہ نہیں، گناہوں کی وجہ سے نہیں بیماری آتی، بلکہ کیا ہے، علوم منزلت، یعنی اس کی درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب قدوس جس مومن انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے کہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے ملاقات کرے تو اس حال میں کہ اس کے نامہ عمل میں کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے، کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا نامہ عمل اس طرح صاف ہو جائے جیسے سفید چادر محل کچیل اور داغ دھبوں سے صاف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں کسی نے بخار کا اچھے الفاظ سے اظہار نہیں کیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے معلم بھی ہیں، جنوں انسان سید الرسول الانبیاء، اللہ کے پیارے اور محبوب نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ نفسی و امی و ابی، تشریف فرمانے لگے کہ بخار کو گالی مت دو، یہ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کی میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ بیماری کیسی بھی ہو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی،
بلکہ اللہ جل جلالہ کی حکمت سمجھتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہوئے صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے کہ مومن انسان کی حالت پر تعجب ہے، جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اس پر آتی ہے تب بھی وہ صبر اور شکر ادا کرتا ہے۔ دونوں حالات میں اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر انسان چیخ و پکار کرے گا، واویلا کرے گا، کسی دوسرے کو سنائے گا، تو کیا اس کی بیماری دور ہو جائے گی؟ اسے کوئی شفا دے دے گا یا اس کی مصیبت ٹل جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ کسی دوا سے شفا مل سکتی ہے اور نہ کسی ڈاکٹر یا طبیب سے۔ اور یہی ایک مومن بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی بھی چیز شفا نہیں دے سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو سب مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بھی کوئی شخص کسی بیمار کے پاس جائے تو اسے اللہ کی تعریف اور تحمید اور گناہوں اور خطاؤں اور لغزشوں سے توبہ استغفار کی طرف راغب کرے اور صبر و شکر کی تلقین کرے۔ یعنی بیمار کے پاس ہم جاتے ہیں تو اچھا کیسے ہوا، بیماری کب سے شروع ہوئی، اور کتنے دن سے آپ ہاسپٹل میں ہیں، اور کتنے ڈاکٹروں کو دکھایا، کیا سارا ٹیسٹ کرا، یہ ساری چیزیں یعنی سب مایوسی والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ ساری چیزیں سے گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے، اس کو اچھی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ دیکھو بیمار جو ہوتا ہے اس کے قریب فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے یہ بیماری، یا ہمارے درجات کو بلند کرنے کا کی وہ ہے۔ لہٰذا کثرت سے اللہ کا شکر بھی ادا کرے اس بیماری پر، اور صبر بھی کرے اور توبہ استغفار کرے۔ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد اس بیماری میں شفا نصیب ہوگی۔ اس طرح سے اللہ سے ان کا کنیکشن جوڑے، کیونکہ بیمار بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بعض مرتبہ یہ کہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ان کو نصیحت کرے، تو دعا دے کے اور وہ کر کے، کیونکہ صرف یہی نہیں ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے جانا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بلکہ اجر و ثواب لے کر آتے ہیں تاکہ اس کا دل و دماغ اللہ ہی کی طرف لگا رہے۔ اگر صحت یاب ہو تو اجر و ثواب پائے گا، اور اگر موت کے قریب ہے تو اس دنیا سے بالکل پاک صاف ہو کر جائے گا۔ یعنی آپ نے اللہ سے اس کا کنیکشن جوڑا تو اللہ کے بارے میں اس کا اچھا گمان ہوگا، اچھے گمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو عیادت کرنے کا حکم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے دیا ہم کو اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ عیادت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی بیمار پرسی کیا کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کراؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم مریض کی عیادت کے لیے جایا کرو، یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور آگے دیکھیں گے اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو ہے عیادت مریض کا عمل، یہ آخرت یاد دلانے والا عمل ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو، یہ عمل تمہیں آخرت کی یاد دلاتا رہے گا، اور آخرت کی بھی یاد دلاتا رہے گا، اور دوسرے شکر کا بھی موقع ملے گا کہ مثلا کسی بیمار کے پاس گئے، اس کو سخت تکلیف میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو تسلی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ جو اس کی بیماری ہے، شفا کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول کریں گے، اور ہم جو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سے ایسے بیمار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی کہ مجھے اس بیماری سے بچایا، تو ہم کو شکر کرنے کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ سے کے قریب ہونے کا موقع ملا شکر کے ذریعے۔ پھر مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حقوق ہے، بعض جگہ 6 حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ دیکھیں گے ابھی، بعض جگہ 7 بھی آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے کہ جب بھی اس کا سامنا ہو، آمنا سامنا ہو، تو سلام کرے، اور اگر سامنے والا سلام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا جواب دے۔ دوسری حق یہ کہ بیمار کی عیادت کرنا۔ تیسرا حق مسلمان کا مسلمان ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنا۔ چوتھا حق یہ کہ دوسرے کی دعوت کو قبول کرنا، اور 5واں حق یہ کہ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔
یعنی چھینکنے والا اگر چھینکنے کے بعد کہہ رہا ہے الحمدللہ، تو دوسرا اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، یعنی ایک نے شکر ادا کیا اور دوسرا اس کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، اور اس حدیث میں 7 قسم کے حقوق ہیں مسلمان پر۔ نمبر 1 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 2 جنازے کے ساتھ چلنے، اور نمبر 3 چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، نمبر 4 قسم کھانے والے کی تصدیق کرنا، یعنی کہ کوئی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو آپ اس کی تصدیق کیجئے کہ ہاں یہ ضرور سچا ہے کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھائے گا، اللہ یہ کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ سچ میں جھوٹا ہے اور جھوٹی قسم کھانے کا عادی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ 5ویں چیز ہے مظلوم کی مدد کرنا، یعنی کوئی مسلمان اگر مظلوم ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے۔ 6ٹھی چیز ہے دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، اور 7ویں چیز ہے سلام کو عام کرنے کا، یعنی سلام جو بھی افشو السلام بینکم، یعنی آپس میں سلام کو عام کرو۔ غیر مسلم کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ اچھا مسلمان کے لیے تو یہ حقوق ہے کہ اگر غیر مسلم کی ہم عیادت کریں تو کیا ہم کو ثواب ملے گا؟ تو بالکل ملے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مومن جو ہے تو مومن ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ ہوتا ہے، چاہے کوئی انسانیت اس کے اندر ہوتی ہے، انسانیت کا سبق سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام کا معنی ہے پیسفل مذہب، یعنی اسلام سکھاتا ہے ہم کو کہ آپس میں اس طرح سے محبت کو عام کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا کہ آپس میں امن و امان قائم ہو۔ تو غیر مسلم کی عادت کی ایک حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو حمزہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، شفقت فرماتے ہوئے اسے اسلام لانے کی دعوت دے دی، یعنی پہلے اس کی عادت کی، اس کو سمجھایا، اور پھر کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ قریب ہے کہ وہ فوت ہونے والا ہے، تو اس کو اسلام لانے کی دعوت دے دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، اس نے کہا ہاں ابو القاسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ اس نے بات مان لی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو فرما رہے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میرے سبب سے آگ میں بچا لیا، یعنی یہودی تھا، شرک کرنے والا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی اس کو آگ سے بچا لیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے تھے اس بات پر کہ ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی بیمار پرسی کے لیے بھی گئے تھے، اور اسی طرح اپنے چچا ابو طالب کی بیمار پرسی کے لیے بھی تشریف لے گئے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی بھی دعوت دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر موقع لگے اور وہ نرمی محسوس کرتا ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم عیادت مریض کا تو ضرور ثواب ملے گا ہم کو۔ پھر اکیلے ہی نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ مل کر بھی جا سکتے ہیں، جیسے کہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آئے اور انہوں نے سلام عرض کیا اور واپس جانے کے لیے پلٹے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت بھرے انداز میں پوچھا، اے انصار کے بھائی، وہ میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ کہا اچھے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے، یعنی وہ بیمار ہیں تو کون ہے جو چلتے ہیں عیادت میں؟ اتنے میں آپ خود کھڑے ہوئے اور ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت ہم تقریباً 12 یا 13 آدمی تھے کہ جن کے پاس نہ جوتے تھے، نہ موزے تھے، نہ ٹوپیاں تھیں، نہ قمیضیں تھیں۔ کنکریلی اور پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے ہم ان کے ہاں آ گئے۔ جو لوگ جناب سعد بن عبادہ کے پاس بیٹھے تھے معزز مہمانوں کی خاطر تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی سیدنا سعد بن عبادہ کے قریب ہو گئے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو تکلیف میں دیکھ کر ہنسنا نہیں ہے، اس سے کیا ہے کہ ایک اذیت پہنچتی ہے، مثلا کوئی بیماری کی حالت میں اس کے کپڑے وہ ہو گئے ہیں یا وہ ایسی کنڈیشن میں ہو گیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہنسی آئے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی گر جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا ہے فوراً ہنسی آ جاتی ہے، تو نہیں ہنسنا چاہیے۔
जलील क़दर ताबई सैयदना असवद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मकाम मिना में क़याम पज़ीर थी, यानी हज की हालत में मिना में थी, तो चंद कुरैशी लड़के हंसते हुए आपके पास आए। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, फला एक आदमी का नाम लिया कि वो आदमी खेमे की रस्सियों से उलझकर गिर पड़ा, करीब था कि उनकी गर्दन टूट जाती या आंख फूट जाती, और इस बात पर वो लोग जोर से हंसने लगे। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगी कि मत हंसो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कि जिसका कोई कांटा चुभे या उसके अलावा कोई तकलीफ पहुंची हो, मगर उसके बदले उसका दर्जा बुलंद हो और गुनाह माफ कर दिया जाते हैं। तुम जिस चीज पर हंस रहे हो, उसको जो तकलीफ पहुंची है, अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाह माफ करते हैं, उसकी तकलीफ को दूर करते हैं, उसके दर्जात बुलंद करते हैं, उसके गुनाह माफ करते हैं, और तुम्हारे लिए महज खेल कूद या तमाशा या हंसी मजाक का जरिया बन गया है। इसी तरह कभी बीमारी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि मैं ही रह गई थी और मुझ पर ही ये मुसीबत आना आना थी, और ये बीमारी तो मेरी दूरी नहीं हो रही है, या जो भी है अल्लाह के इज़्न से आई है और अल्लाह के इज़्न से ही दूर होगी। साहबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इब्न माजा की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुखार का जिक्र किया गया, तो एक आदमी ने बुखार को गाली दे दी, यानी बुरा हो इस बुखार का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को गाली मत दो, ये गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह आग लोहे की मैल कुचैल को दूर करती है। फिर इसी तरह बुखार गुनाहों के ज़ाइल होने का भी ज़रिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया हैं उम्मु साहिब या उम्मुल मुसैब के पास गए, पूछने लगे, ए उम्मे साहिब या उम्मुल मुसैब, क्या बात है, तुम कांप रही हो? कहने लगी, मुझे बहुत सख्त बुखार है, अल्लाह इसको बरकत नहीं दे। यानी एक तरह से बद्दुआ की बुखार के लिए कि अल्लाह इसमें बरकत नहीं दे, कि इसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को गाली न दो, ये इंसान की खताओं को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कुचैल को दूर करती है। और दुआ देना चाहिए कि अज़हिबिल बासा रब्बिन नासा वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा शिफा ला युगादिरु सक़मा, यानी खुद अपने लिए भी दुआ करना चाहिए और मरीज के लिए भी, जिसकी भी आदत के लिए जाए उसके लिए भी उसके लिए भी दुआ करें। अब हम देखते हैं कि हम अगर इयादत मरीज के लिए जाते हैं, तो एक तो चीज पता चली कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और दूसरी चीज ये है कि बीमार पुरसी का हमको सवाब क्या मिलेगा, क्योंकि दुनियावी जितने भी काम है हम लोग कोई बगैर मकसद नहीं के नहीं करते। हर काम के पीछे हमारा जरूर कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे इस मजलिस में बैठना कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे दर्जात बुलंद कर दे, हमसे राज़ी हो जाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, फरिश्तों की दुआ हमको मिले, तो ये एक हमारा मकसद है। इसी तरह भूख लगती है तो हम खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं कि भूख मिटाना हमारा मकसद है। तो बीमार की इयादत भी करना अगर हम इस नियत से जाएँगे कि इस पर मुझे अज्र सवाब मिलेगा और अल्लाह की तरफ से मुझे सवाब की उम्मीद है, तो फिर उसका अज्र बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये नियत करके जाता है इंसान कि वो मुझे देखने आई थी, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उसको बुरा लगेगा, लिहाज़ा मैं जाती हूँ। तो इसका कोई वो नहीं है, ये आपने बदला वो किया, एहसान के दर्जे पर नहीं। एहसान का दर्जा क्या है कि लोग तुम्हारे पास नहीं भी आए, तो भी तुम उनके पास जाओ। कोई तुमको अगर नहीं भी पूछे तो उनको पूछो, उनकी खैर खैरियत लो। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए खैर करते हैं। एक फरिश्ता भी दुआ करे तो हमारे लिए काफी है। कहाँ ये कि 70,000 फरिश्ते। तो इस नियत से घर से निकले, किसी को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हैं या किसी को घर पे जा रहे हैं या किसी को दूर है, फोन के जरिए उसकी खैर खैरियत ले रहे हैं, तो इस नियत से कि इंशाअल्लाह 70,000 फरिश्ते मेरे हक में दुआए खैर करेंगे और उसे जन्नत का बाग मिलता है। न सिर्फ ये कि दुआए मग़फ़िरत हो रही है, दुआए खैर हो रही है फरिश्तों की तरफ से, बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग भी चुना दिया जाता है उसको। और इयादत मरीज का अमल ऐसा है कि अल्लाह की रहमतों में रहने का जरिया है। साहबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मरीज इयादत करता है वो दरियाए रहमत में रहता है, यहाँ तक कि बैठ जाए, और जब बैठ जाता है तो दरियाए रहमत में गोते लगाता रहता है, अल्लाह ताला की खास रहमतों में रहता है। यानी वो खास अल्लाह ताला की रहमत
کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت میں رہتا ہے اور اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح مریض کے لیے چل کر آنے اور جانے میں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صحابی رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آتا ہے. تو اگر دور بھی جانا پڑے تو سوچو کہ جانے میں آنے میں مجھے 2-3 گھنٹہ لگ گیا تو 2-3 گھنٹہ میں جنت کے باغیچے میں سیر کر کے آئی ہوں. یہ نہیں سوچے کہ مثلا مجھے ہاسپٹل جانا پڑا اور وہاں پر اتنی اذیت ہوئی, وہاں پر اسمیل تھی, وہاں پر لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی تھی. نہیں, میں جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہوں. اس نیت سے جائیں گے تو کتنا اپنے آپ میں راحت محسوس کریں گے. پھر جنت میں ایک مقام ملتا ہے عیادت مریض کی وجہ سے. صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے آسمان سے آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے تیرا بھلا ہو, تیرا آنا جانا مبارک ہو اور تو نے جنت میں رہنے کی اپنے لیے ایک جگہ بنا لی. سبحان اللہ, کتنی ساری 70,000 فرشتوں کی دعا, اللہ کی رحمت اور مریض کی خوشی کا باعث اور آتے جاتے جنت کے باغوں میں سے وہ کرنا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے لیے جنت میں مقام بنا لینا. کتنی ساری چیزوں کی فضیلت ہے. کوئی چیز اگر سیل لگا ہو اور بائی ون گیٹ ون فری ہو تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اتنی ہی قیمت میں ہم کو ڈبل. یہاں پر کئی گنا زیادہ, کئی اجر و ثواب ایک عیادت مریض کی وجہ سے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ بیمار پرسی پر اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. اگر ہماری نیت خالص ہوگی کہ میں کسی مریض کو دیکھنے جا رہی ہوں صرف یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے اوپر حق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے میں اس کا حق ادا کرنے جا رہی ہوں. دوسرا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میری تعریف کرے گی یا مجھے اچھا کہیں گے یا گھر والے کہیں گے کہ ہاں دیکھو آئی تھی یا بار بار آئی تھی. نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے اے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی. بندہ کہے گا اے میرے رب میں آپ کی عیادت کیوں کر سکتا تھا, آپ تو سارے جہان کے مالک و پروردگار ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے علم نہیں ہوا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اس کی تو نے عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں اگر تو اس کی عیادت کرتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی بیمار پرسی کرنے میں اللہ کا تقرب, اس کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے. اور دوسری حدیث طویل ہے, اس میں 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کی رضا, یعنی 3 سوال کریں گے بندے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا یا رب آپ تو مالک الملک ہیں, آپ جسے چاہے کھلاتے ہیں جسے چاہے بھوکا رکھتے ہیں, آپ کے اختیار میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ میں کیسے بھلا آپ کو کھلا سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا تو گویا مجھے کھانا کھلانے کے برابر, یعنی مجھے وہاں پاتا, یعنی مجھے جیسے میرے لیے, یعنی صدقے کا ثواب بھی یہی ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول کرے. پھر تیسری چیز ہے کہ اے میرے بندے میں بے لباس تھا کہ تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. تو بندہ کہے گا یا رب آپ حاکم الحاکمین ہیں, ساری کائنات کے بادشاہ ہیں, آپ سارے بادشاہوں کو لباس دینے والے اور سارے لوگوں کو قدرت بخشنے والے اور اپنی قدرت کے ذریعے سب کو رہنمائی کرنے والے, آپ کو بھلا میں کیسے لباس پہنا سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے میرا پورا بندہ یعنی اس کو ننگا تھا, یعنی کپڑا کی ضرورت تھی, حاجت تھی اس کو, اگر تو اس کو کپڑا پہناتا تو گویا مجھے وہاں پاتا, یعنی میری رضا کو پاتا. اس طرح سے پھر اسی طرح عیادت مریض کا عمل کیا ہے, جہنم سے دوری کا سبب ہے. صحابی رسول سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو 70 سال کی مسافت کے برابر اسے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. تو اس سے ایک سنت بھی پتہ چلی کہ اگر نکلتے ہوئے کسی ہاسپٹل جا رہے ہیں, عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا فون پر ہی آپ وہ کرنے جا رہے ہیں تو وضو کر لیجئے, اس کا یہ سنت کا ثواب بھی ملے گا, اور دوسری یہ کہ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا. اس فرمان نبوی سے یہ ثابت ہوا کہ عیادت مریض کے لیے باوضو ہو کر جانا یہ بھی حصول ثواب کا ذریعہ ہے.
انسان کو چاہیے کہ کسی کی معمولی طبیعت کی ناسازگی پر بھی عیادت کر لے تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو، جیسا کہ اگلی حدیث میں آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ دکھ رہی ہے تو وہ کون سا بیمار ہے، یا کسی کی انگلی کٹ گئی تو یہ کون سی بڑی بات ہے. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی اگر عیادت کریں گے نا، اس پر بھی ویسے ہی پورا اجر و ثواب ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ میں درد تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے. یعنی میری آنکھ میں درد ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میری عیادت کے. یعنی ہمارے لیے کہ آنکھ کا آپریشن ہونا یا آنکھ دکھنا یا وہ ہونا کون سی بڑی بات ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیز بھی، چھوٹا سا زخم بھی لگے، کچھ بھی لگے، کسی کی خیر خیریت پوچھ لے اگر آپ کو پتہ چلا ہے، تو اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار پرسی کے بھی کچھ آداب ہیں. ایسے ہی نہیں سر اٹھائے اور چلے گئے اور کچھ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے وہاں جا کر. تو کچھ ادب ہے جو ہم کو سیکھنا چاہیے. اور وہ ادب کیا ہے؟ مریض کی بیمار کی عیادت کرنے کا، کہ جب بھی کوئی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا حال پوچھے، اس کی صحت و عافیت اور تندرستی کی دعا کرے، اس کے پاس ایسی باتیں کرے جس سے اسے دلی خوشی، راحت اور اطمینان نصیب ہو. ایسی باتیں نہیں کرے جس سے اس کا دل تنگی، اکتاہٹ اور بوریت محسوس کرے. بے مقصد لا یعنی اور فضول گفتگو سے اجتناب کرے. بہتر ہوگا کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عادات مبارکہ پر بات کی جائے اور بیماری آنے پر صبر کی تلقین کی جائے. اور اگر مریض مناسب نہ سمجھے تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مریض کی شکل سے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے یا وہ اکتا رہا ہے یا وہ سونا چاہ رہا ہے، اور لوگ سر پر بیٹھے ہی رہتے ہیں. ہاسپٹل کا ٹائم ہوگا، ختم ہوگا جب نکلیں گے. ایسا نہیں. اگر اس کی تکلیف زیادہ ہے اور وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو بس آپ نے اپنا فرض ادا کیا کہ اس نیت سے گئے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے، جہنم سے دوری کا سبب بنے گا. اس نیت سے آپ گئے اور اس کی خیر خیریت پوچھے، اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا دے کر آئیں، اس سے دعا کے لیے درخواست کریں. اور اس کے بعد اگر وہ پسند نہیں کر رہا ہے یا وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اٹھ جائیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو مریض کا حال پوچھتے، تسلی دیتے، برداشت کی تلقین کرتے اور صبر کی فضیلت بیان کرتے. پھر اسی طرح بیمار پرسی کی دعا بھی دینا چاہیے بیمار کو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو اپنی سنت مبارک کے مطابق یہ کلمات کہے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ. یہ سب سے چھوٹی دعا ہے اور ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. کہ فون میں بھی میسج اگر کسی کی بیماری کا مثلا کسی نے کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں، تو اس کو تسلی دے. لا باس طہور انشاءاللہ یعنی معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کر دے گی. یعنی وہ پریشان مت ہو، تم کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کے ذریعے سے پاک کریں گے. پھر مریض کے لیے خاص دعا بھی ہے. سیدہ عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد محترم سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پہلے میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے سینے اور پیٹ پر پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھی، اللہم اشفی سعدا واتمم لہ ہجرتہ. اے اللہ سعد کو شفا دیجئے اور ان کی ہجرت کو مکمل فرمائیے. پھر اسی طرح کچھ آیتیں بھی ہیں جس کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، جسم پر پھونکنا چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ہلکا سا تھتکارتے ہوئے پھونکتے، پھر اپنے چہرے اقدس پر پھیرتے اور جہاں جہاں جسم اطہر پر دست مبارک جا سکتا وہاں پھیرتے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مریض کے لیے آپ کریں، آپ خود اپنے لیے کریں. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بستر پر جانے کی یہ ایک سنت ہے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار کی شدت ہوئی تو پھر آپ نے مجھے یہی عمل کرنے کا حکم دیا. یعنی پہلے خود کر لیا کرتے تھے، لیکن جب شدید بخار میں ہے تو انسان کا ہاتھ بھی بعض مرتبہ نہیں اٹھتا ہے، بعض مرتبہ اس کو یعنی جسم میں اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا پاتا. تو پھر ایسے میں کیا ہے کہ جو قریب ہے وہ دعاؤں کو پڑھے اور اس پر دم کرے. اور اسی طرح بخار کا ٹھنڈے پانی سے علاج بھی ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی سخت گرمی کی وجہ سے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو. اور یہ کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ بخار کی شدت میں ڈاکٹر بھی برف کی پٹیاں استعمال کرواتے ہیں جس سے عموماً مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، جبکہ یہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس وقت تو کوئی اتنا یعنی میڈیکل اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاج بتایا گیا. جیسے ہمارے وہاں کہ ٹھنڈے پانی کی پٹی سر پہ رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، بخار کو جذب کر لیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے، اور آج بھی عربوں کے وہاں ہے جو دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ بخار کے وقت ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مرض الموت میں تھے تو کئی دفعہ آپ نے یہ کیا کہ لگن میں پانی بھر کے اور اپنے اوپر انڈیلا اور پھر بے ہوش ہو گئے. پھر اس طرح سے پھر اسی طرح اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کو اس بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کو بھی دعا دی جا سکتی ہے، چاہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نواسوں امام حسن اور امام حسین کو مندرجہ ذیل کلمات سے دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے والد محترم اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھی انہی کلمات سے دم کیا کرتے تھے. تو ہم کو اپنے بچوں کے لیے یہ دعا یاد ہونا چاہیے کہ دو ہیں تو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک ہے تو اعیذک بکلمات اللہ التامہ، ایک سے زیادہ ہے تو اعیذکم بکلمات اللہ التامہ. آگے کی دعا سب سے رہے گی. میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے تمہارے لیے پناہ لیتا ہوں ہر شیطان، ہر تکلیف دینے والے جانور، ہر نظر لگنے والی آنکھ کی برائی سے. یہ دونوں کے لیے اکٹھا دم تھا، لیکن اگر کسی اکیلے کے لیے ہو تو وہی ہے کہ اکیلے کے تو اعیذک اور زیادہ ہو تو اعیذکما. پھر اسی طرح پھوڑے پھنسی کے اوپر بھی عیادت مریض بھی ہے اور دعا بھی اور علاج بھی ہے. ایسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی اپنی بیماری یا کسی پھوڑے پھنسی یا زخم کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کے ساتھ ایسا کرتے. یعنی کیا کرتے؟ حضرت سفیان راوی حدیث نے اللہ کے رسول کا عمل کر کے دکھایا کہ آپ نے اپنی انگشت کی شہادت زمین پر رکھی، یعنی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے انگوٹھے کے بازو کی، اس کو زمین پر رکھا، پھر اسے اٹھایا اور یہ دعا پڑھی: بسم اللہ تربتو اردینا بریقتی بعدنا لیشفا بہ سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ ہمارے مریض کی شفا یابی کا ذریعہ ہوگی ہمارے رب کے حکم سے. اور آپ انگلی پر کیا کرتے تھے؟ اپنا لعاب دہن لگاتے تھے تاکہ مٹی اس میں چپک جائے، اور پھر اس سے کیا کرتے تھے؟ اس کے مریض کے جہاں پھوڑی پھنسی یا زخم ہوتا تھا اس پر اس کو لگا دیا کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو بھی دم کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی اہل خانہ کی عیادت کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ درد والی جگہ پر پھینکتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کرنے والے، شفا عطا فرمانے والے، آپ ہی شفا دینے والے ہو، آپ ہی کی شفا ہے، ایسی شفا عطا کریے جو بیماری کو باقی نہ رکھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں دیا کرتے تھے. مریض کو اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی مریض کے لیے بھی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی مجرب یعنی استعمال شدہ اور بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ تجربہ کار دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل عرصے خدمت کا اعزاز پانے والے معزز صحابی سیدنا انس بن مالک نے جناب ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یعنی یہ 10 سال تک چھوٹے بچے تھے جب سے لے کر 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو ظاہر ہے کہ اتنے قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہت ساری چیزیں ان سے روایت ہے کہ کیا میں تمہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا انس بن مالک نے کہ کیا میں تمہیں وہ دم نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر کیا کرتے تھے
کہنے لگے کہ کیوں نہیں؟ فرمایا اللہم ربن ناسی مذہب الباسی اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، اے انسانوں کے رب، اے بیماری کو دور کرنے والے، آپ شفا دینے والے ہیں، شفا عطا فرمائیے، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرمائیے جو کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے۔ اسی طرح اگر ہمارے جسم میں کہیں درد محسوس ہو رہا ہے یا کسی اور کے درد ہو رہا ہے اور اس کو دعا نہیں آتی ہے اور آپ کو آتی ہے، تو اپنا سیدھا ہاتھ اس کے درد کی جگہ پر رکھیں اور ایک کلمہ ہے وہ پڑھیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ سیدنا عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم کی درد کے متعلق بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھو اور یہ کلمات کہو، 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد وهو حاضر۔ اور یہ اتنی مجرب دعا ہے کہ مثلا یہ کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے یا ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، فوراً تو آپ لائٹ جلاؤ گے اور دوا کو ڈھونڈو گے یا کوئی میڈیسن دیکھو گے، کوئی دوا لگانے کی وہ کرو گے، بستر پر اندھیرے میں ہی لیٹے لیٹے آپ اس جگہ پر کر سکتے ہو یہ عمل۔ تو ایسی فائدے والی دعائیں ہم لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ سیدھا ہاتھ کوئی بھی درد کی جگہ پر رکھنا ہے اور 3 مرتبہ۔ کتنے لوگ ایسے گھٹنوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے کمر میں درد ہو رہا ہے، کتنے لوگ ایسے دانت میں درد ہو رہا ہے، آنکھ میں درد ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی جسم میں درد تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہاں پر ہاتھ رکھے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بسم اللہ ثابت ہے، اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد وهو حاضر۔ پھر ہر قسم کے مرض کی بھی دعا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی مریض کی عیادت کرے، اگر اس کی موت کا وقت قریب نہ ہو اور یہ دعا اس کے پاس 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عرش عظیم کے رب عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو یہ 7 مرتبہ دعا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اگر اس کی موت کا وقت قریب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بیماری کو دور کریں گے۔ تو اگر اس کو یہ دعا دے رہے ہیں، ساتھ میں یہ بتائیں کہ میں تم کو ایسی دعا نہیں پڑھ کے بتاؤں، تم پر دم نہیں کروں کہ جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری ضرور دور ہوگی، تو بیمار خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ظاہر ہے کہ خوش ہوگا کہ ہاں ضرور بتائیے، مجھے تو یاد نہیں ہے، اور چاہے یہ کہ یاد بھی ہو تو بیماری کی وجہ سے میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یعنی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو مجھے پڑھ کے وہ کیجیے۔ پھر اسی طرح حاسد کے حسد سے بچنے کی بھی دعا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی حسد کی وجہ سے نظر بد لگا دیتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے لیے بھی ثابت کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ یعنی کتنی بڑی سنت ہے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، ہم لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں کہ عیادت مریض کے لیے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بھی آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے اور کوئی نہ کوئی ایک نئی دعا سکھا کر جاتے تھے، تاکہ ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ہم بھی اس دعا کو سیکھیں اور اپنے لیے بھی استعمال کریں، اور کسی بیمار کے پاس بھی جائیں تو اس کو بھی ضرور پڑھ کر دم کریں۔ تو جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے اور پوچھا کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او من حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ معنی کیا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو تمہیں تکلیف دے، اور ہر شخص کی برائی سے یا ہر حسد کرنے والی آنکھ کی برائی سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہیں دم کرتا ہوں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، یا کوئی کتا ہے یا کوئی چیز ہے، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ صحابی رسول سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کا قافلہ ایک بستی میں اترا اور اس بستی کے ذمہ داروں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا۔ یعنی عربوں کے وہاں آج بھی رواج ہے کہ اگر آپ ان کے گاؤں سے گزر رہے ہیں اور کھانے کا وقت ہے، اگر آپ
ان کے پاس ٹھہر گئے تو وہ ضرور آپ کی کوئی نہ کوئی مہمانی کریں گے. اور بہترین مہمان نواز کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے ایک اپنا اسوا چھوڑا ہے کہ یہ نہیں مہمانوں سے پوچھتے تھے کہ مثلا یہ کہ اچھا ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، اچھا ابھی لیں گے کہ بعد میں لیں گے، نہیں، چپکے سے گئے اور بچڑا وہ ذبح کیا. تو آج بھی عربوں کے وہاں ہے کہ اگر دیہات وغیرہ میں اگر آپ جائیں اور ان کے گاؤں سے گزر رہے ہیں اور کھانے کا وقت ہے تو آپ کو روکیں گے اور آپ کی مہمان. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک بستی سے گزرے لیکن ان لوگوں سے مانگا کھانا کہ ہم بھوکے ہیں، مسافر ہیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا. سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا، وَعَمَلْ جِدَارُ لِغُلَامَيْنِ، یعنی تو ان لوگوں کا تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب گزرے تو ان لوگوں نے بھی مہمانی سے انکار کر دیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام جب دیوار ان کی گری ہوئی سیدھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو ضرورت تھی کہ کھانے کی، تو ان لوگوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور آپ بدلے میں ان کی دیوار سیدھا کر رہے ہیں. تو پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جائے گی تو لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے کیا کریں گے، اس خزانے کو نکال لیں گے اور وہ یتیموں کا حق مارا جائے گا. اس لیے میں نے یہ دیوار سیدھی کر دی. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ لوگ گزرے لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، جس پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اللہ کی قدرت کے تھوڑی دیر کے بعد اس بستی کے سردار کو سانپ کے ڈسنے کا واقعہ پیش آ گیا. علاج معالجہ کے لیے کافی کوشش کی لیکن کوئی معالج نہیں ملا. آخر وہ بے بس ہو کر اس قافلے والوں کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم میں کوئی علاج کرنے والا ہے؟ یعنی ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ہے کہ جو اس کا علاج کرے؟ تو یعنی ایک صحابی کچھ معائنے کر علاج کرنے پر رضامند ہوئے. اللہ کا نام لے کر انہوں نے علاج کیا تو ان کا سردار صحت یاب ہو گیا. اور صحت دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واپسی پر اس واقعے کا ذکر اللہ کے رسول کے پاس کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے کیا عمل کیا تھا، یعنی کیا دم کیا پڑھ کے؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین 7 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. اور طویل حدیث میں ہے کہ جب شفا ہو گئی سردار کو تو اس نے چند بکریاں دی ان لوگوں کو بطور انعام کہ یہ مثلا ذبح کر کے کھا لو یا جو بھی کرو، یا یہ اس کے بدلے میں ہے. تو صحابہ کرام نے وہ بکریاں ذبح کر کے کھائی نہیں، حالانکہ سخت بھوک کی حالت میں مدینہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا دم کیا تھا؟ تو کہا کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا. تو اللہ تعالیٰ کے عزت سے شفا ہوئی اور بدلے میں ان لوگوں نے یہ دیا ہے. تو ہم یہ لے یا نہیں لے، ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے یہ لینا جائز ہے کیونکہ تم نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا بلکہ ان لوگوں نے بطور ہدیہ تم لوگوں کو دیا ہے، تو تمہارے لیے جائز ہے. اور تم خود بھی ذبح کرو اور اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو. تو یہ حدیث کو کوٹ کر کے آج تعویذ گنڈا بیچنے والے اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اجرت میں لیا، تو اگر ہم تعویذ بیچتے ہوئے اگر کچھ پیسہ لیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اول تو تعویذ بیچنا ہی غلط چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے کوئی لٹکانے والی چیز لٹکائی یعنی تعویذ وغیرہ، چاہے کہ قرآنی اس میں آیاتی کیوں نہ لکھی ہوئی ہو، کیونکہ قرآن دم کرنے کے لیے آیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مریض پر دم کیا جائے، نہ یہ کہ اس کو لکھ کر پیپر میں لٹکا کر دھاگے میں لپیٹ کر اور اس کالے دھاگے کے ساتھ لٹکا دیا جائے. تو یہ لوگ اب غلط کام بھی کرتے ہیں، اس پر حجت بھی پیش کرتے کہ حدیث سے دلیل کہ دیکھو وہ صحابہ کرام لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس طرح سے دم کر کے لینا جائز ہے. بس یہ ایک واقعہ ملتا ہے صحابہ کرام کا پورے یعنی صحابہ کرام کی ہسٹری میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی میں، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کہیں بھی آپ کے صحابہ کرام نے کسی کام پر اجرت لی ہو، حالانکہ وہ روزانہ عیادت مریض کے لیے جایا کرتے تھے. پھر اسی طرح مریض جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے دعا کے لیے وہ ہمیشہ کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کرو اللہ میری بیماری دور کرے. تو اس کو امید دلاؤ کہ آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو اس بیماری میں، آپ کے آس پاس فرشتے موجود ہیں، آپ ہم سب کے لیے دعا کیجیے. امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں
تو آپ اسے کہیں کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ جیسے فرشتے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ایسی کوئی مریض اگر کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا مریض کو تو دعا دینا ہی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ ایک تو میں تکلیف میں ہوں اور میرے لیے دعا کرنے کی بجائے، نہیں، دعا دیں اس کو اور اس کو کہیں کہ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا اس وقت بیماری کی حالت میں ایسی قبول ہو رہی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ پھر جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ اگر مریض کے پاس جا رہے ہیں، اس کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھیں، تو ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا دعا پڑھیں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو مصیبت یا بیماری میں مبتلا دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا سکھائی ہم کو کہ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بیماری سے بچا رکھا ہے، یعنی جس مریض کو میں دیکھنے آیا ہوں جو بیماری میں وہ مبتلا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے بچا رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی جس کی خبر آپ نے سنی، جیسے کوئی فون پر بتاتا ہے نا فلاں بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، اب وہ کا نہیں آئے گا، طلاق کا نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اس کے سامنے نہیں ہو، تو اب اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ یا تلاہا یا تلاہم بہ وفضلنی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان لوگ جو وہ بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچایا۔ پھر اسی طرح سکرات الموت کا وقت اگر ہے تو مریض کے پاس کیسے وہ تلقین کریں گے؟ صحابہ رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فوت ہونے والے کے پاس جاؤ، یعنی ایسا کوئی بیمار ہے کہ جس کی یقین ہے ڈاکٹر جواب دے چکا ہے اور اس کی کنڈیشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ بس اب کچھ لمحوں کا یا کچھ دن کا یا کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے، تو اس کو تلقین کرو۔ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فوت ہونے والے کے پاس جاؤ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو، پڑھتے رہو، یاد دہانی کراتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ آخری لمحے میں وہ بھی کرنا پڑ لے، لیکن اگر ہوش و حواس ٹھیک نہ ہو تو اسے پڑھنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، یعنی وہ اپنی تکلیف میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بار بار فورس کر رہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور وہ انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں پڑھتا یا میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا چڑچڑے پن کی وجہ سے، تو خود پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اس کو یاد آئے۔ لیکن ہمارے وہاں اس کو بھی بدعت بنا لیا گیا کہ سخت جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا قریبی ہیں وہ سارے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور زور زور سے لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اکیلے مریض کے پاس گئے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یا خالی لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کو یاد آ جائے۔ کیونکہ جلیل القدر صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو آخری کلام لا الہ الا اللہ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے فوراً جیسے جنت کی ایک چابی مل گئی کہ اوپن کرو لا الہ الا اللہ کر کے اور داخل ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح مریض کی عیادت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس کچھ اسٹینڈرڈ ٹائپ کی باتیں کرے، ایسی نہیں ہے کہ فضول باتیں کرے کہ وہ اکتا جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض یا میت کے پاس بات کرنا ہے تو خیر کی بات کرو، اس لیے کہ جو کلمات تم زبان سے نکالتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی آپ بیٹھ کے ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہو تو کیا ہے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جس کے لیے مانگ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس بیماری سے بچائیے، یعنی تمہاری باتیں مرنے والے کے لیے ایک گواہی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں اچھا کہو گے تو فرشتے اچھا ہی لکھیں گے، اگر آپ نے اچھا نہ کہا تو وہ ویسا ہی لکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی برا سے برا انسان ہے تو اس کی جھوٹی تعریف شروع کر دینی، خاموش رہیں، لیکن اگر وہ اچھا تھا تو اس کی خوبیاں بیان کیجیے تاکہ فرشتے کیا کر رہے ہیں کہ اس کے لیے گواہی لے کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ گواہی دیں گے کہ ہم فلاں کی قریب تھی موت اور وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے، یا فوت ہو چکا تھا اور اس میت کی لوگ تعریف کر رہے تھے، اور پھر اس کے حق میں وہ گواہی لکھی جاتی ہے فرشتوں کی۔ پھر
مریض کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ بیماری سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا تھے. میں نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا اور کہا کہ کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بھی دگنا ہوتا ہے. فرمایا ہاں. پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کو بیماری یا کوئی اور تکلیف پہنچی ہو مگر اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے. پتجھڑ میں دیکھتے کہ پتے خود بخود ہوا کی وجہ سے گر گر کے کیا ہوتا ہے پورا درخت خالی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح مریض کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے. آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ صبر کی تلقین کرنا چاہیے. حضرت شداد بن اوس اور حضرت سنابخی بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک بیمار کی عادت کے لیے گئے تو ان سے تیرے پوچھا ابا کہ نے بند کیسے کرے، ہو. میں نے سب کھول کے بیٹھی تھی. تو ان سے پوچھا کہ کیسے ہو، یعنی رات کیسی گزری، اب کیسا محسوس کر رہے ہو. تو کہنے لگے کہ نعمت کے ساتھ، یعنی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت بہتر حالت میں. حضرت شداد بولے کہ تجھے تیرے گناہ معاف ہونے اور خطاؤں کے زائل ہونے کی خوشخبری ہو، یعنی اس بیماری پر تو نے الحمدللہ کہا تو بدلے میں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے گناہوں کو دھو ڈالا. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کسی بندے مومن کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ آزمائش کے وقت میری تعریف و تحمید کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اپنے بستر سے وہ اس طرح گناہ سے پاک اٹھتا ہے. فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مومن بندے کو بیمار کر کے اس کو آزمائش میں ڈالا. اب وہ عبادت یا نیکی کا کام اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح وہ تندرستی میں کیا کرتا تھا. لہٰذا تو اس کے اس عمل کا ثواب اسی طرح جاری رکھ جس طرح وہ تندرستی میں کیا کرتا تھا. یعنی سبحان اللہ، اللہ کی ذات بندے کے ساتھ کتنی رحیم و کریم ہے کہ بندے کا ہر وقت خیال رکھے ہوئے. کاش کے بندے بھی یہ سمجھ لے کہ اللہ اس حالت میں بھی اس کو بھولے نہیں ہے بلکہ مزید رحمتوں سے نوازتے ہیں. مثلا ایک آدمی کو تہجد کی عادت تھی، اب بیماری کی وجہ سے صرف وہ فرض نماز ہی ادا کر پا رہا ہے تو فرشتوں کو کیا کرتے ہیں، چونکہ اس کی عادت تھی اور اس بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ویسے ہی تہجد لکھتے رہو. یا اس کو روزے کی عادت تھی یا صدقہ کرنے کی عادت تھی یا وہ باہر نہیں جا پا رہا ہے کہ کسی کو صدقہ کرے یا مال نہیں ہے یا جو بھی وجہ ہے تو اس کا اجر ویسے ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے. پھر معمولی بیماری پر بھی اللہ کے وہاں ثواب ہے. ضروری نہیں کہ بڑی سے بڑی بیماری ہو تو گناہوں کے دھونے کا سبب بن جاتی، بلکہ معمولی بھی اگر بیماری ہے اور اس پر بھی انسان شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو، سیدنا ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، فکر، دکھ اور غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. لہٰذا کچن میں کام کرتے ہوئے کبھی چھری سے کٹ لگ جائے یا کبھی بھاپ سے جل جائے ہاتھ یا پھر بھاپ لگ جائے یا پھر جو بھی کسی بھی طریقے سے کوئی کانچ کا گلاس کا کپ ٹوٹ گیا یا اس کا کانٹا چپ گیا یا اس کی کانچ چپ گئی تو یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ سے کہیں کہ انشاءاللہ اس پر بھی میرے لیے اللہ کے اجر ہے، ضرور اس کے لیے اجر لکھا جائے گا. پھر بیماری سے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کے ساتھ درجات بھی بلند کرتے ہیں. یعنی گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور درجات بھی اس کے بلند کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کسی کے مثلاً اچھی بلی آنکھ تھی اور اب وہ تکلیف میں ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا یا روشنی کم ہو گئی ہے یا اس کو تکلیف ہو رہی ہے آنکھ کی کسی وجہ سے، اس پر بھی اللہ کے وہاں اجر ہے. صحابی رسول سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو 2 محبوب ترین چیزوں یعنی آنکھوں کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو ان کے بدلے میں پھر اس کو جنت عطا کرتا ہوں.
یعنی آنکھ تھی، اب روشنی کم ہو گئی، اب ویسا نہیں دیکھ پا رہا ہے جیسے پہلے دیکھتا تھا، لیکن اس نے اس پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا. اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں صبر کی وجہ سے. پھر ام عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور. فرمانے لگے کہ یہ ایک کالی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے اللہ کریم سے عافیت کی دعا کر دیجئے، صبر کر لے، دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس پر صبر کر لو تو تیرے لیے جنت ہے، ورنہ میں عافیت کی دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دیں گے. لیکن وہ دور اندیش عورت تھی نا، اس نے بڑا سودا کیا. کیا کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر صبر کر لوں گی، اور چونکہ حصول جنت کا سودا ہے میں صبر کر لیتی ہوں. تو پھر میں نے کہا جو اس وقت میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، صرف آپ یہ دعا کیجئے کہ میری مرگی کی وجہ سے کبھی ہو سکتا ہے راستے میں چلتے چلتے میں گر جاتی ہوں اور میرے ستر کھل جاتے، میرے کپڑے ہوش نہیں رہتے کہ کھل گئے ہیں، تو آپ صرف یہ دعا کیجئے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ میرے پردہ رکھے، یعنی لوگوں کے سامنے میرے ستر نہیں کھلیں. آپ میری بیماری کے دور کرنے کی دعا نہ کریں کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت کا حصول چاہیے. تو حکیم الامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کر دی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو دور کیا کہ بیماری تو دور نہیں ہوئی لیکن ستر نہیں کھلتا تھا اس کے بعد، یعنی بے پردہ نہیں ہو جاتی تھی. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ہمیشہ اسی میں مبتلا رہتا ہے، مصیبتوں میں، بیماری میں، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن مرد ہو یا عورت ہمیشہ جانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے یا اولاد کے سبب مرنے تک مصائب و مشکلات میں مبتلا رہتا ہے. بعض لوگوں کو سنتے ہیں نا ہماری مصیبتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، ہماری بیماری کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، ایک آتی ہے تو ایک چلی جاتی ہے تو ایک آتی ہے، ایک کے بعد ایک آتی ہے، اور یہ تو کبھی ہو گئی نہیں، تو مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. جبکہ اس کے لیے اجر کیا ہے کہ اولاد کی طرف سے یا اس کی جسمانی تکلیف کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر اس کو مصائب مشکلات میں مبتلا رہتا ہے تو اللہ کو وہ مومن مرنے کے بعد اس حالت میں ملے گا کہ وہ خطاؤں سے بالکل پاک صاف، یعنی اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو اس حال میں ملے مجھ سے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے، تو اس کو اس آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر کر پھر اپنے پاس بلاتے ہیں. اسی طرح مریض کو چاہیے کہ بیمار اگر ہے تو ہائے واویلا نہیں کرے، ناشکری کے الفاظ نہیں ادا کرے. سیدنا صہیب بن سنان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیفیت پر تعجب کا اظہار کیا کہ اس کے ہر معاملے میں بھلائی بھلائی، یعنی مومن کے دونوں معاملے میں خیر ہے. اور یہ انعام اکرام مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ اگر اس پر خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سو سے بہتر رکھا ہے. اور اگر اس پر کوئی غم یا تنگ دستی ہوتی ہے تو صبر و تحمل اور برداشت کرتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو، یعنی بیماری زیادہ بڑھ جائے تو یہ نہیں کہو اس سے اچھا تو میں مر جاتی، جیسے کہ مریم علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ یا ربی نسیم منسیہ سورہ مریم میں، کہ کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی کس منہ سے میں جاؤں کہ لوگ مجھے زنا کی تہمت لگائیں گے، کاش کہ میں ایسی ختم ہو جاتی جیسے بھولی بسری بن جاتی. تو یہ ان کی سنت میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرو بلکہ موت کو یاد کرتے رہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے موت کی آرزو فرماتے ہیں کہ موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر خطا کار ہو تو شاید توبہ کا موقع مل جائے. یعنی موت کی تمنا کر رہے ہو اور قبولیت کی گھڑی ہے اگر آ جائے، حالانکہ وہ تو اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے، ہو سکتا ہے کہ آ جائے. تو کیا ہے کہ اگر تم نیک تھے تو تم سے نیکی کے عمل کرنے کا چانس ختم، اور اگر تم گناہگار تھے تو تم سے توبہ کا موقع چھین لیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے
اور یہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھے کہ موت کی تمنا کرنے لگے. یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے مریض چڑچڑا بھی ہوتا ہے، جس سے کہ تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں اس سے بہتر کہ میں ختم ہی ہو جاؤں، کیا فائدہ میں اتنی تکلیف میں رہتے ہوئے صبر نہیں کر پا رہا ہوں، ناشکری کے الفاظ کہہ رہا ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے بھی کیا کہ اور موت کی تمنا کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ اے میرے چچا جان، موت کی آرزو نہ کرو. اگر آپ نیک عمل کرتے ہو اور تا زندگی اسی طرح نیک عمل کرتے رہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں اور اس طرح ہوتی رہی تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے معافی اور توبہ کا موقع مل جائے، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. لہٰذا موت کی تمنا نہیں کرو اور نہ موت کی تمنا کرو اور نہ موت کی خواہش کرو. سیدنا ابو حمزہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے انسان کبھی موت کی خواہش نہیں کرے، اور اگر کرنی ہی پڑے تو پھر یہ کلمات کہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی اگر مجبور ہو جائے تو یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی. یا اللہ جب تک میرا جینا بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے فوت ہو جانے میرے لیے بہتری ہو مجھے فوت کر دینا. یعنی آپ کی رضا پر میں چھوڑتا ہوں کہ میرے لیے زندگی جتنی ہے بہتر ہے، اتنے دن زندہ رکھیے، جب میرے لیے موت بہتر ہو آپ موت دے دیجیے، یعنی اپنے پاس بلا لیجیے. پھر نیکی کے پر مرنے کی خواہش بھی کرنا چاہیے، اور مریض کو یہ ساری چیزیں بتانا چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ امید ہو. لیکن بتائیں گے کب؟ جب ہم کو علم ہوگا اس کا. اگر کسی کو ڈر ہو کہ اس کے دین کی وجہ سے مصیبت اور فتنے میں ڈال دیا جائے گا تو بھی ایسی خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی ایمان پر میں نہیں رہ پاؤں گا یا لوگ مجھے مرتد بنا دیں گے یا مجھے اس قدر تنگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ امید دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بجائے یہ کہ میں کفر اور شرک کی حالت میں مروں یا کسی آزمائش میں مبتلا کر کے مارا جاؤں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں مجھے موت دے دیں. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کریم سے بھلائی اور بہتر حالت میں موت آنے کی خواہش کی. جیسا کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ ان کے والد محترم خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک. اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے. دعا کیا کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ؟ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے موت دینا تو اپنے رسول کے شہر مدینہ منورہ میں عطا کرنا. اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 نیکی پر موت آنے کی تمنا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نمبر 2 کہ مدینہ منورہ کے مقدس شہر میں موت کی خواہش میں بھی کوئی حرج نہیں. تو ہم سب کو بھی دعا کرنا چاہیے. اللہ علم اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے یہاں موت لکھی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا کر وہاں پر ہمارے لیے لکھ لیں. تو امید کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھنا چاہیے. جیسے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے ولی اور کارساز ہیں. آپ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوں میں ملا دینا. یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، ہم کو بھی ایسی دعا کرنا چاہیے. اس دعا میں بھی اللہ کریم سے دعا کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے، یعنی اچھی حالت میں فوت ہونے کی تمنا کا اظہار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا اور بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بعبادک فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنی یقربنی الی حبک. اے اللہ میں اچھے کام کرنے، برے کام چھوڑنے اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، اور جب آپ اپنے بندوں پر کسی آزمائش کا ارادہ کریں تو بغیر کسی آزمائش کے مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شخص کی محبت کا بھی جو آپ سے محبت رکھتا ہوں، اور ہر ایسے عمل سے محبت کا خواستگار ہوں جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے. پھر اسی طرح دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ بھی کرنا چاہیے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یعنی کسی کو بھی اس کا عمل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں، یعنی آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر اللہ کا خاص فضل و کرم اور رحمت جو مجھے ڈھانپ لے. لیکن تم میانہ روی اختیار کرو اور صحیح راستہ ڈھونڈو. یعنی میرے لیے تو دے دیا گیا کہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، لیکن تم بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو اور اچھی امید رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ عمل کرتے رہو. یہ نہیں کہ اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کر دیں گے جنت میں تو پھر کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی تقدیر میں لکھا ہو کہ عمل کرنے کے بعد ہی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، لہٰذا عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھو. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا یہ بھی ایک خیر کے کاموں میں سے. صحابی رسول سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ سے بہتری کی امید لگائے ہو. اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، معاف کرنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور معاف کریں گے اور بخش دیں گے. یعنی اللہ سے امید رکھو، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اللہ سے امید رکھو کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا يغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے پر قادر نہیں ہے. اسی طرح جتنا پکا ایمان ہوگا اتنی پکی آزمائش آئے گی، اتنی بڑی آزمائش آئے گی. جیسا کہ صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں پر آزمائش زیادہ آتی ہے؟ فرمایا انبیاؤں پر، پھر ان سے کم درجے والے، پھر ان سے کم درجے والے. جتنی دین میں مضبوطی ہوگی اتنی آزمائش ہوگی، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوگی تو آزمائش بھی ہلکی ہوگی. تکالیف، دکھ، درد، غم، پریشانی اور مصائب کے اسی طرح رہنے سے انسان کی پھر یہ حالت ہو جاتی کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھا. اسی طرح بیماری کی وجہ سے کبھی خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جیسے موت کی تمنا نہیں کرنا ہے ویسے خود اپنی جان بھی نہیں لینا ہے، حرام ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بندے نے اپنی جان خود لے لی اس لیے کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کی جان میں لیتا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود اپنی جان لے لی، لہٰذا اس کو جہنم، اس پر جنت حرام کر دی گئی. صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے یعنی اپنے آپ کو پہاڑ سے پھینک کر خودکشی کی، یعنی اپنے آپ کو اوپر گیا اور اوپر سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور مار ڈالا اپنے آپ کو، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ تک اسی طرح اپنے آپ کو اس میں پھینکتا رہے گا. یعنی اوپر جائے گا اور کودے گا آگ کی جہنم کی آگ میں، پھر جائے گا، پھر جسم دیا جائے گا، پھر جائے گا، اور اس طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا. یاد رکھے جہنم کی جو عذاب ہے وہ ہمیشگی والا ہے، جیسے جنت کی نعمتیں بھی ہمیشگی والی ہے، خالدین فیہا ابدا. اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس طرح وہ اس زہر کھانے پر لگا رہے گا. یعنی ہاتھ میں کچھ زہر لیے ہوئے گھوم رہا ہوگا اور ہمیشہ وہ کھا رہا ہوگا زہر کو. اور جو کوئی تیز دھار آلہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو اس کا وہ آلہ جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. یعنی جیسا دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، جہنم میں سیم وہ سزا کے ہاتھ میں وہی خنجر ہے، وہی جو اس کا جسم ہے، اور اسی کی سزا کے بار بار مار رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اور بار بار اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرح طاعون کی بیماری جہاں پھیلی ہو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پلیگ جس کو بولتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہیں کسی جگہ میں طاعون کی بیماری کا علم ہو، یعنی کہیں پر پتہ چلا ہے اور تم وہاں جانا چاہ رہے تھے تو وہاں پر مت جاؤ. یہ احتیاط ہے کہ تم کو پتہ چلے وہاں پر بیماری پھیلی ہے تو وہاں پر مت جاؤ. اور اگر تم وہاں پر ہی قدیم قیام پذیر ہو، یعنی رکے ہوئے ہو جہاں یہ بیماری پھیلی ہے،
تو پھر اس سے ڈرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو کہ میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ میری ڈیتھ ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنے شہر میں آتا ہے اور جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی بیمار کرتا ہے، تو منع کیا گیا اس سے۔ پھر اسی طرح طاعون کی بیماری میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس طاعون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طاعون اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے، اور جس پر وہ چاہتا ہے نازل کر دیتے، لیکن مومنوں کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جو طاعون والی جگہ میں ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رکا رہتا ہو، اور وہ جانتا ہے کہ جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، اگر وہ وہاں اسی وبا میں فوت ہو جاتا ہے تو شہید کا ثواب پائے گا، یعنی وہاں سے نکلا نہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس طرح وہ فوت ہو گیا تو گویا کہ اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طرح شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ جن شہداء کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک وہ ہے جو طاعون کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان طاعون سے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے، جو طاعون میں فوت اور شہید ہے وہ شہید ہے، اور جو پانی میں ڈوب کر فوت ہوا وہ شہید ہے۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت 7 چیزوں میں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں شہادت پانے والے کے علاوہ 7 اس قسم کے شہید ہیں۔ نمبر 1 جو طاعون میں مر جائے یا وہ شہید ہو جائے، نمبر 2 جو ڈوب کر مر جائے اور وہ شہید ہے، اسی طرح جو پہلو میں پھوڑے کی وجہ سے مرا وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جانے والا وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو عمارت کے گرنے سے مر جائے وہ شہید ہے، اور جو حاملہ عورت ولادت کے وقت فوت ہو جائے وہ شہیدہ ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں قتل ہوا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت میں قتل ہوا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں قتل ہوا وہ بھی شہید ہے۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر بیماری میں تندرستی کے عمل کے جیسا ثواب بھی ملتا ہے۔ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ویسی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جسے وہ مقیم اور تندرستی کی حالت میں، یعنی جیسا جیسا وہ عمل کرتا رہا بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ویسے ہی عمل لکھا جائے۔ اور بعض ایسے وہ ہیں کہ گناہ کے جس کی وجہ سے دنیا میں ہی اس کی سزا ملتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے دنیا میں ہی مرض یا آزمائش کی سزا دے دیتے ہیں، اور اگر بھلائی کا ارادہ نہ ہو تو گناہوں کی سزا کو روک لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان گناہوں کی سزا دے۔ تو قیامت کے دن کی سزا کون کس کے اندر طاقت ہے اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی سزا کو بھگتنے کے لیے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ کسی نہ کسی، ضروری نہیں کہ بیماری میں کوئی بھی تنگی تکلیف، کوئی پیاری چیز اللہ نے لے لی یا وہ کر لی اور بندے نے اس پر صبر کیا تو اس کے بدلے میں کیا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی وہاں کی سزا سے وہ بچ جائے گا۔ پھر مسلمان پر بیماری آنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہے، لیکن ہم کم ہی اس کو رحمت سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سیدہ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں بیمار تھی تو میری بیمار کرسی پر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے ام علا تجھے گناہوں کے معاف ہونے کی خوشخبری ہو، اور پھر فرمایا کہ مسلمان کی بیماری اس طرح گناہوں کو صاف کر دیتی ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا ذوالجلال والاکرام
اشفی مردانہ و مرد المسلمین، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مریضوں کو اور تمام مومن مسلمانوں کے مریضوں کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ اور کچھ ایسی تدابیر ہے، طریقے ہیں کہ جس کو بیماری آنے سے پہلے اپنے لیے پروٹیکشن کے لیے رکھنا چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ بیماری سے بچاؤ کی کچھ احتیاطی تدابیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی بیماری نہیں آئے، کوئی آزمائش نہیں آئے، کوئی تکلیف نہیں آئے، تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ روحانی بیماری ہے یا جسمانی ہے یا ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ گھیرے، کیونکہ یہ مخالفت اور نافرمانی ہی اکثر و بیشتر مصیبتوں، دکھوں، غموں، آزمائشوں اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اور اس نافرمانی پر اکسانے والا کون ہوتا ہے؟ مخالفت پر ابھارنے والا کون ہوتا ہے؟ آیات کے ساتھ مذاق کی جرات پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور ان معاملات میں گستاخی کا سبب دینے والا کون ہوتا ہے؟ یقیناً شیطان۔ کہ شیطان اس کو اس میں وہ کرتا ہے، کیا ہوا سبھی کر رہے ہیں، تم کرو گے تو کون سی بڑی بات ہے، اور کون سے تم بہت گناہ گار ہو، اگر ایک گناہ کر لیے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اس طرح وہ نافرمانی کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یا شرک کرواتا ہے یا بدعت کرواتا ہے۔ جس نے اللہ کے سامنے مغرور بن کر قسم کھائی تھی، اور اس قسم کا ذکر اللہ کریم نے اپنے کلام پاک سورہ سواد آیت نمبر 82-83 میں بیان کیا ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے رب کائنات، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے مخلص بندوں کو چھوڑ کر باقی سب کو میں بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، سیدھے راستے پر نہیں رہنے دوں گا۔ اللہم اجعلنا من المخلصین، من عبادک المخلصین یا رب۔ وہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ایک لمحے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، بہکانے اور پھسلانے والے حربے استعمال کرتا رہتا ہے۔ آخر کار وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 16-17 میں بیان کی ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، کہ وہ انسان کو مسلسل نافرمانی پر اکساتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، نافرمانی کرواتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کر لیتا ہے، اس کے کام وہ سکسیس ہو گیا، اب وہ کیا کہہ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو قریب آ کے اس کو طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا ہے، اور جب کروا لیا وہ نافرمانی تو اب پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں تمہارے معاملے سے بری ہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ انسان جب کفر کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا فرمان سامنے آ جاتا ہے کہ ان دونوں کی سزا جہنم میں، یعنی اس نے کفر کروا دیا اور خود تو ہے جہنم میں جانے والا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلے نہیں جاؤں بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک جماعت یعنی مومنوں کی یا اس کی کفر کروا کے، شرک کروا کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ سزا ہر انکار کرنے والے ظالم کی ہے۔ شیطان کے انسان کو پھسلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالیں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، یعنی جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، یعنی شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت ڈالی، یعنی پہلے تو ایک اچھا خاصا بھلا انسان ہوتا ہے، لیکن اس کو کہتا ہے چکھ لو، کبھی کبھار پینے میں کیا ہے، دوستوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی ہے، اور وہ چکھ لیتا ہے یہاں تک کہ وہ عادی ہو جاتا ہے۔ یا جوئے کا کہ ایسے تو کمائی آسانی سے مل نہیں رہی ہے، یہ تھوڑا سا پیسہ لگا کے دیکھو بہت کچھ پاؤ گے، اس طرح کی چیزیں جب وہ کروا لیتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے،
اور پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جب شراب پیتا ہے تو لوگ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں, مار پیٹ بھی ہوتی ہے, یا جوئے کی وجہ سے ایک سارا مال لے گیا اور باقی سب محروم رہ گئے, پھر لڑائی جھگڑا. تو یہ ساری چیزیں اس کا پسندیدہ کام ہے. اور بغض جلوا دیتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیتا ہے. تو پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے, یعنی بچو گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کر اس کا مکر و فریب بتایا ہے, اور عدو مبین کہا ہے اس کو. اور شیطان کا انسان کو پھسلانے کا مقصد کیا ہے, یعنی وہ چاہتا کیا ہے؟ سورہ فاتر آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ شیطان اپنے گروہ میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے تاکہ سارے کے سارے جہنمی بن جائیں. آسمان و زمین کا مالک تو چاہتے ہیں کہ ظلمت و جہالت سے نکال کر تمہیں علم و حکمت کی روشنی سے منور کر دے, اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں علم و حکمت کے سمندر سے نکال کر جہالت اور خباثت کی تاریکیوں میں ڈبو دے. شیطان کا کیا سبق ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 169 انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں برائی اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر گزرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں. تو بات تو چل رہی تھی ہم لوگوں کی عادت مریض کی, اس میں شیطان کا کیا آئے گا کہ شیطان بعض دفعہ انسان کو بیماری کی حالت میں آ کے اس طرح کی ایسے وسوسے ڈالتا ہے, ایسی نافرمانی کرواتا ہے کہ انسان ناصبرا ہو جاتا ہے, اور بعض مرتبہ کفریہ کلمات بھی کہہ دیتا ہے. اس لیے اس سے الرٹ رہنے کے لیے یہاں پر اس کے ساتھ ہی یہ موضوع لایا گیا ہے. اور اس کا انداز کیسا ہوتا ہے, کس طرح سے بہلاتا ہے پھسلاتا ہے ایک انسان کو. یہ قاتل انسانیت علیحدہ علیحدہ اور مختلف طریقوں سے دعوت دیتا ہے, جس کے انگنت انداز اور بے شمار حربے ہیں. مختلف بھیس بدل کر اور عجیب عجیب شکلوں میں آتا ہے. کبھی انسانی شکل میں آئے گا, کبھی دل میں وسوسہ ڈالے گا. ہر چمکتی چیز کو سونا, برائی کو بھلائی اور بدی کو نیک دکھاتا ہے. دکھاتا کچھ ہے اور کرواتا کچھ ہے, حتیٰ کہ ہر برے عمل کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے, اور انسان اس کے مکر و فریب میں آ جاتا ہے. اللہ جلالہ کا کلام اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتر آیت نمبر 8 میں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہو. یعنی کر رہا ہے برا کام لیکن اس کو اچھا سمجھتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اور تھوڑا سا کر لیے تو کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو وہ تسلی دے رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اس کو پتا ہی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس سے, لیکن وہ پھر بھی کر لیتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یعنی جب انسان اس کی خوشنمائی کی چال میں اور مکر و فریب والے جال میں پھنس جاتا ہے تو پھر گناہ اور معصیت الہی کا شکار ہو جاتا ہے, جس کی بنا پر نہ جانے کب انسان پر آزمائش اور مصیبتیں آ جاتی ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں. لہٰذا شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے انسان کو وہ کام کرنے بہتر ہوں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اور مناسب فرمایا, اور شیطان کی مخالفت کرنا سکھایا ہے. گھر میں جیسے کہ ہم کیسے شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں, جیسے ہم لوگوں نے شیطان کی دنیا میں بھی پڑھا تھا, اسی طرح بہت ساری بیماری کے آنے کا سبب یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں یا کھانا شروع کریں تو بسم اللہ کریں, یا کوئی بھی کام شروع کریں اللہ کا نام لے لیں, کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں شیطان دور بھاگتا ہے, کیونکہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور اللہ کے نام سے. لیکن پھر بھی اس نے چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا. جلیل القدر صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات بسر کرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے. لیکن جب گھر میں داخل ہوتے وقت انسان اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے فکر مت کرو, رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی. اور جب انسان کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو کہتا ہے کہ رات گزارنے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا. لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لے, تاکہ شیطان گھر کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے, رک جائے. اور اسی طرح کھانے پینے سے پہلے اللہ کا نام لے لے تاکہ شیطان اور اس کے ساتھی ہمارے کھانے پینے میں شامل ہو. چھوٹا بچہ ابھی معصوم ہے, ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آتا, لیکن وہ ہاتھ سے اٹھا کے کوئی چیز منہ میں ڈال رہا ہے تو اس کو کہیے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. یہ سن کر اس کی جو عادت ہو جائے گی نا, تو جب وہ بولنے والا ہوگا تو ضرور اس کے وہ چیز یاد آئے گی اور وہ ضرور کہے گا. گھر میں داخل ہوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے,
صحابی رسول ابو مالک اشعری بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھ لیا کرے اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے کی بھلائی مانگتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور ہم اپنے رب پر بھروسہ کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ صحابی رسول سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے کا سبب بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے فرشتہ جب آ جائے گا تو نہ شیطانی وسوسہ آئے گا، نہ کوئی اس کو راستے میں کوئی حادثہ پیش آئے گا، نہ کوئی اچانک بیماری آ رہی ہے اس کو وہ چیز لگے گی، تو ہر چیز سے پروٹیکشن کی چیز ہے یہ۔ صحابی رسول سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جس نے گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات کہہ لیے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو سیدھی راہ دکھایا گیا، ہر معاملے میں کفایت کیا گیا اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ کفیتا ووقیتا اور وتناحیہ عنہ الشیطان، یعنی تو کافی ہو گیا، شیطان سے بچنے کے لیے ہر معاملے میں کفایت کیا گیا اور شیطان سے دور ہو گیا۔ تو دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے نام سے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں گھر سے نکلا ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت، اور اس طرح شیطان کیا ہے دور ہو جاتا ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نام لینا بھول جائے کسی چیز میں تو کیا کریں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے لیا کرے، اگر انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو ان الفاظ سے شیطان ہی کے اثر کو دور کر سکتا ہے کہ بسم اللہ اولی ہی و آخری ہی، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو شیطان کھائی ہوئی چیز طے کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، یعنی اگر اس میں سے کچھ حصہ لے بھی لیا ہے، کھا بھی لیا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ طے کرتے ہوئے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ بھی بیماری کے آنے کے سبب کو دور کرتا ہے۔ صحابی رسول سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب ہم کہیں دعوت میں کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اس وقت تک ہم کھانے پر ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک کہ ہمارے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور وہ شروع نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی ایک دعوت میں کھانا لگا ہوا تھا، بڑی تیزی سے اچانک ایک بچی آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس کے بعد ایک اعرابی جلدی میں ایسے آیا جیسے اسے کوئی دھکا لگا رہا ہو، اس کا ہاتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اللہ کا نام لیے بغیر کھانے کو حلال کرنا چاہتا ہے، اس نے اس بچی کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا نام کے بغیر کھانا شروع کیا گیا تو سارے لوگوں کی برکات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر اس نے ایک اعرابی کو بھیجا تاکہ وہ بھی اللہ کے نام کے بغیر کھانا شروع کر دے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں تھا، کہ واقعی بچی کا ہاتھ تھا لیکن ایسا تھا جیسے شیطان ان دونوں کا ہاتھ اس لیے پکڑ لیا کہ وہ ہمارے کھانے میں اللہ کا نام لیے بغیر ہاتھ نہ ڈالے۔ مسلمان کا شیوا بھی ہے کہ وہ بسم اللہ کہہ کر جو بھی کھانا چاہے کھائے تاکہ شیطان کا عمل دخل نہ ہو اور ختم ہو جائے اس کا مکر و فریب۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہو کہ جہاں بڑے اور بزرگ ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کا ادب اور احترام ملوز رکھتے ہوئے کھانا شروع کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب وہ حکم دے کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم شروع کرو تو پھر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ پھر اس طرح بائیں ہاتھ کا کھانا شیطان کا عمل ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ کی ایک روایت بیان کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے مت کھانا کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ یقیناً مسلمان اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرے گا جس میں ذرا برابر بھی نقصان نہیں بلکہ اجر و ثواب اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح جو لقمہ نیچے گر جائے اس کو بھی اٹھا کر کھا لینا چاہیے صاف کر کے۔
सैयदना अबू हमजा अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का लुकमा निवाला नीचे गिर जाए तो उसे चाहिए कि उसको उठा ले और जो चीज उसमें लगी हुई है गंदी उसको साफ करके खा ले, उसे शैतान के लिए ना छोड़े, क्योंकि उसको पता है कि इसमें बरकत है और वो चीज हाथ से वो गिरा देता है। लिहाजा उसको साफ करके खा लिया करो कि उसको नहीं हासिल हो बल्कि तुमको हासिल हो जाए। फिर इसी तरह पानी बैठ कर पीने में भी सेहत भी है। आज भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीने वालों को घुटने की तकलीफ ज्यादा होती है कि पानी डायरेक्ट नली के जरिए उनके हड्डियों तक पहुंचता है और जो नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा बैठ कर पिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमको ये सुन्नत सिखा दी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कोई भी तुम में से खड़े होकर पानी ना पिए, अगर कोई भूल कर ले ले तो वो क़य कर दे। आबे जमजम खड़े होकर पीने के बारे में मुहद्दिसीन किराम ने इस बात को तरजीह दी है कि बैठकर ही पीना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर पीने में कई बीमारियों का खतरा है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज से मना फरमाया जिससे मुसलमानों का नुकसान है। लिहाजा बहुत से लोग बोलते हैं कि आबे जमजम खड़े होकर पीना चाहिए, तो बहुत सारे उलमाओं को कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी चीज के लिए मना कर दिया खड़े होकर पीने के लिए, तो उसमें से एक ये भी है। फिर इसी तरह खड़े होकर खाना भी नहीं चाहिए, ये भी बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। जलील कदर साहबी रसूल सैयदना अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने से हमको डांटा है। सैयदना कतादा पूछते हैं तो खड़े होकर खाने के बारे में क्या हुक्म है, तो सैयदना अनस फरमाते हैं ये तो और भी ज्यादा बुरा है। यानी पानी पीना जिस तरह बुरा है तो खाना खाना तो उससे भी ज्यादा बुरा है कि खड़े होकर खाना। और आज फैशन बन गया है कि जहाँ भी जो मिले हाथ में प्लेट लेकर कहीं भी खड़े होकर खा रहे हैं। नहीं, अगर कहीं जगह नहीं भी है तो कोशिश करना चाहिए कि अगर मसलन इंतजाम नहीं किया गया कहीं कुर्सी का और वो, तो कोशिश करना चाहिए कि कहीं तो कोई ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर आप बैठकर खा सकते हैं, तो सुन्नत के तरीके पर अमल कीजिए कि बैठ कर खाइए। फिर इसी तरह मक्खी का किसी मशरूब में गिर जाना, ये भी सुन्नत नबी है, हम लोगों को घिन आती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी सुन्नत बताई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कुछ पीने लगता है तो उसके गिलास, कप या बर्तन में मक्खी गिर जाती है, तो इस खाने पीने वाली चीज को फेंक कर ज़ाय कर दिया जाता है। तबीयत अगरचे इस चीज के पीने या खाने को नहीं मानती, लेकिन फरमान रसूल के सामने इस इंसानी तबीयत को शरीयत मुतहरा की तरफ ही माइल करना चाहिए, जिसमें बेहतरीन किस्म का हकीमाना तरीका मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो सारी की सारी डुबो कर फिर निकाल लो, क्योंकि इसके एक पर में बीमारी होती है और उस दूसरे में शिफा है। अगर बीमारी उसकी वजह से लिखी भी है तो शिफा भी साथ ही लिखी हुई है। लिहाजा अगर किसी वक्त ऐसा मौका आ जाए तो चीज को जाय करने या जिसको फेंकने की बजाय प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाएं, इंशाअल्लाह इसमें शिफा रहेगी, नुकसान या बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया। इसी तरह बैतुल खला जाते हुए बहुत सारी बीमारी, कोई बेहोश हो जाता है, किसी को तेज बुखार आ गया, किसी को नजर बद लग गई, किसी को कुछ हुआ, तो उससे भी बचने का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन तालिब बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ाए हाजत के वक्त इंसान की शर्मगाह और जनाबत की नजरों के शर्मगाह और जिन्नात की नजरों के दरमियान पर्दा करने का तरीका है बिस्मिल्लाह, कह लीजिए, कह लिया जाए। इसलिए बैतुल खला में दुखूल के वक्त बिस्मिल्लाह भी कहना चाहिए और दुआ भी पढ़ना चाहिए। सैयदना ज़ैद बिन अरकम बयान करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाखाना करने की ये जगह बैतुल खला और जहाँ कहीं भी यानी वो किया जाता है, गंदगी होती है, जिन्नात के हाजिर होने की जगह होती है, लिहाजा जब भी कोई वहां दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह इन नापाक जिनों और जिन्नियों से आपकी पनाह मांगता हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि जिन्नात भी हैं और जिन्नियां भी हैं, यानी मेल भी है और फीमेल भी है, और उनके बच्चे भी होते हैं। फिर लुईद, गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करने से भी इसीलिए मना किया गया। साहबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि जब जिनों का गुरु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप अपनी उम्मत को लीद, हड्डी या कोयले से इस्तिंजा करने से मना कर दीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनमें हमारा रिस्क रखा है। लिहाजा जब कोई इस तरह का इस्तेमाल कर लेता है तो वो उस पर हावी हो जाते हैं कि हमारे खाने को खराब कर दिया तुमने।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس لیے بتایا کہ وہ ہمارا رزق ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارا رزق ہے اس میں، یعنی لید اور گوبر اور ہڈی جو ہے، جو لید یعنی جو جانوروں کی وہ ہوتی ہے جیسے بکریوں کے وہ، اور گوبر ہوتا ہے جو گائے وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ دراصل جنوں کے جانوروں کا چارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل کر کے چارے کی شکل بنا دیتے جس میں ان کے جانور کھاتے ہیں. اور ہڈی جو ہے وہ مومن جن جو ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر گوشت چڑھا دیتے اور پھر وہ گوشت کو کھاتا ہے. تو اسی لیے ہڈی سے استنجا کرنے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کرنے کے لیے حکم دیا. تو پھر اللہ کے رسول نے ہمیں ان اشیاء سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا. اس حدیث میں لید، گوبر، ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ محسن انسانیت عارف طب و حکمت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی اور کوئلہ جنوں کا کھانا ہے، اور لید اور گوبر جنوں کے چوپایوں کا کھانا ہے، اس لیے ان سے استنجا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطع تعلق کی صحابہ رسول رویفہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رویفہ، شاید میرے بعد تمہاری عمر دراز ہو، لوگوں کو یہ خبر کر دینا کہ جو اپنی داڑھی میں گرے لگائے، تانت لٹکائے، گلے میں ہڈی، سیپ یا پیتل تانبے کے تعویذ لٹکائے، لید، گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں تو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قطع تعلق کی خبر دے رہے ہیں کہ کون کون سے کاموں میں جو داڑھی میں گرہ لگائے، یعنی داڑھی لمبی ہوتی ہے اس کو کاٹتے نہیں ہے کیونکہ اس کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس میں گانٹ لگا دیتے ہیں کہ شارٹ لگے یا جو بھی لگے تو منع فرمایا ہے. اسی طرح دانت میں تانت لٹکائے، یعنی دانت کو میں وہ ہوتے ہیں نا گیپ کروا دیتے ہیں، پہلے کے زمانے میں فیشن کے طور پر کرتے تھے، یا گلے میں ہڈی، سیپ، پیتل تانبے کے تعویذ لٹکاتے ہیں، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح لید، گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے والے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق منع فرمایا. پھر بیماریوں میں سے ایک بیماری ہوتی ہے سستی کاہلی. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہر وقت ان کو نیند ہی آ رہی ہوتی ہے، کوئی اچھا خیر کا کام سن رہے ہیں اور شیطان یہ سارے کام کرواتا ہے کہ ان سے یعنی کوئی خیر کا کام کر ہی نہیں سکے. اس کا علاج کیا ہے؟ جلیل القدر صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے سو کر اٹھے تو اپنی ناک 3 دفعہ جھاڑ لے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی جڑ والے حصے پر رات بسر کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو سستی کاہلی دلواتا ہے. تو سستی کاہلی دور کرنے کا بھی یہی علاج ہے کہ جب بھی سو کر اٹھے کیا کرے، اپنی ناک کو 3 مرتبہ دونوں طرف جھاڑ لے. اس سے جو شیطان اگر ناک میں بیٹھا ہے اور جس کی وجہ سے وہ سستی ڈلوا رہا ہے تو اس سے وہ بچ جائے گا. پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے. جناب عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے کہ سیدنا سلمان فرماتے ہیں کہ کسی مشرک نے مجھے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو آپ کے ساتھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. یعنی کیسے نبی ہیں یہ کہ قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتاتے؟ تو بالکل بتاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے تاکہ میری امت بہکنے سے بھٹکنے سے بچ جائے. تو فرماتے کہ ہاں ٹھیک بات ہے، بے شک ہمارے نبی نے اس بات سے ہم کو منع کیا ہے کہ کوئی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور قضاء و حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرے، اور اسے بھی منع فرمایا کہ کوئی انسان لید اور ہڈی سے استنجا کرے. انسان خود سوچے کہ جنات کے پیٹ بھرنے کے لیے جو کھانا ہو انسان ان سے استنجا کرے گا تو کیا وہ برداشت کریں گے؟ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی اس بات سے بے خبر ہیں کہ لا علمی میں یہ کام کرتے ہیں اور لمبی اور نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پریشان کرتے ہیں. پھر بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام اجمعین نے سوال کیا کہ وہ کون کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بخار ہے یا بدن میں درد ہے یا آنکھ درد ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو بیماری کی طرح انسان کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ، اس کے جو نیکیاں ہیں اس کو کھا جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحابہ کرام رضوان اجمعین نے سوال کیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر جادو کرنا یا سیکھنا یا سکھانا، پھر اس جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، پھر سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگ نکلنا، بھولی بالی پاک دامن مومنہ عورت پر بہتان لگانا۔ پھر اسی طرح لعنت والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ بھی بیماری آنے کا سبب ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت والے کاموں سے بچو، پانی کے گھاٹوں پر جہاں سے استعمال کرنے کے لیے پانی لیا جاتا ہے، راستوں میں، گزرگاہوں، سڑکوں، گلیوں کے درمیان، یعنی ایسی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور سائے کی جگہ میں سائے دار درخت، پودے یا مخصوص قسم کے شیڈوں میں پاخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ایسی جگہ گندی کرنے سے کیا ہوتا ہے، بیماری بھی آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے، کیونکہ یہ مقامات لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور ضروریات سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ اگر صفائی نہ ہوگی تو طرح طرح کی باتیں کرنے کے علاوہ لعنت بھیجیں گے، گالیاں دیں گے، بد دعا کریں گے، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر پاخانہ گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا برزہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے دور کر دیا، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یعنی اس کا کوئی عمل بہت بڑا نہیں تھا، لیکن راستے میں جا رہا تھا اور کوئی ایسی چیز لکڑی یا کوئی کانٹے دار درخت پڑا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیر میں چبھا ہو، تو جس طرح مجھے تکلیف ہوئی ہے آگے پیچھے جو آنے والا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچا، اس نے اس کو ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا پر خوش ہو کر اس کو کیا ہے، بخش دیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو جنت میں موجے مار رہا ہے۔ اس کی وجہ معلوم کی تو پتا چلا کہ اس نے ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ بنتا تھا۔ ایک تیسری حدیث میں بھی ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو جنت میں داخل اس لیے کیا گیا کہ اس نے درخت کی ایک ایسی شاخ کو کاٹا جو مسلمانوں کی گزرگاہ میں الجھاؤ پیدا کیا۔ یعنی کوئی بھی چیز، ضروری نہیں ہے کہ درخت ہو یا ٹہنی ہو یا کانٹے دار کوئی چیز ہو، بعض دفعہ ایسی گندگی پڑی ہوتی ہے راستے میں کہ ہم کو دیکھ کر کرائیات آتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر جو پیچھے آ رہا ہے اس کو بھی آئے گی تو کیا ہے، پیر سے، ہاتھ سے یا لکڑی سے یا کسی چیز سے اس کو دور کر دے کہ جس طرح مجھے بری لگ رہی ہے تو آگے آنے والے کی بھی طبیعت خراب ہوگی، اس کا بھی دل خراب ہوگا، تو بہتر یہ کہ میں کیا کروں، اس کو کوشش کروں، اگر کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے۔ ان حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو چیزیں ملامت والی ہوں، لعنت کا سبب بنتی ہوں، ان سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سائے دار درخت اور بعض قسم کے پودے بھی ایسے ہیں جن کی خوشبو سے جنات کے علاوہ سانپ وغیرہ زیادہ ہی مانوس ہوتے ہیں، اور عموماً ان کا بسیرا بھی ان مانوس درختوں اور پودوں کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ان کے نیچے کوئی پیشاب یا پاخانہ کر دیا جائے تو جنات، سانپ اور کیڑے مکوڑے اپنا وار کرنے، ڈسنے سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان جو ہے میاں بیوی کے بیچ میں بھی، درمیان میں بھی جھگڑا لگواتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھیے اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھنا جو آپ کی عطا ہو۔ پھر اگر ان دونوں کی تقدیر میں بچہ لکھا ہوا ہے تو شیطان اس کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، یعنی اس کی اولاد نیک صالح ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس کی وجہ سے وہ بیماری ان سے دور نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ گھروں میں کتے کا رکھنا یا تصویریں۔ صحابہ کرام سیدنا ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصاویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح بیماری کو دور کرنے کا ایک سبب ہے کہ برتنوں کو ہمیشہ بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیا جائے۔ جلیل القدر صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانپ کر
اور مشکیزوں کے منہ بند کر کے رکھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے. اب وہ سال میں کب آتی ہے ہم کو نہیں پتا ہے، لیکن روزانہ اگر کریں گے اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ وبا اتر رہی ہے تو بچ جائیں گے. اور وہ برتن جس کو ڈھانپ کر نہ رکھا جائے یا مشکیزے کا منہ بند نہ کیا جائے تو پھر بیماری اس میں واقع ہو جاتی ہے. تو بسم اللہ کہہ کر کیا کرنا چاہیے، برتن کو ڈھانک دینا چاہیے. چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہ لکڑی سے، چاہے کہ برتن کا ڈھکن نہیں ہو تو لکڑی سے ڈھانکو، لیکن ڈھانکو. پھر کھانے والی چیزوں میں شیطان کا حصہ مت ہونے دو، اس سے بھی بیماری آتی ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ برتن کو ڈھانپو، مشکیزے کا منہ باندھ کر رکھو، دروازے بند رکھا کرو، دیے جو ہیں رات کو بجھا دیا کرو، جیسے لائٹ وغیرہ بجھا رہے تو بسم اللہ کہہ کر، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ نہیں کھول سکتا، نہ دروازہ کھول سکتا، نہ ہی برتن کو کھول سکتا ہے. اگر تم میں سے کوئی ایسا نہ کر سکے تو شیطان کی مداخلت سے بچنے کے لیے اس پر لکڑی ہی رکھ دو اور اللہ کا نام پڑھ لو. اور دیگر رات کو چوہیا گھر والوں پر ان کا گھر جلا سکتی ہے. چراغ کی بتی اور دیے کا دھاگا کھینچ کر لے جانے سے سارے گھر کو آگ لگ سکتی ہے. تو یہ اس زمانے میں جب چراغ اور دیا وغیرہ جلایا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو شیطان کے اثرات سے دور رکھتے اور ہر بیماری سے محفوظ فرمائیں. لیکن یہ انتہائی اہم بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ کوئی چیز خواہ وہ تازی ہو یا باسی، خصوصاً وہ اشیاء جو ڈھانکے بغیر رکھی گئی ہو، ان کو اللہ کا نام لیے بغیر نہ کھایا جائے. اس بات کا قوی امکان ہے کہ اسی وجہ سے ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے بھی بہت دور ہوتی ہے. اور اس کا بین ثبوت حدیث میں ہے کہ شیطان کا انسان کے لیے گرہ لگانا، یعنی ڈاکٹر تمام رپورٹس نارمل آ رہی ہے، سب کچھ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا بیماری ہے. تو یہ ساری چیزیں شیطان نے پہلے سے اس کے جسم میں ڈال کر رکھی ہے اللہ کے اذن سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر ایک کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے جب وہ سو جاتا ہے. تو ہر گرہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے. پھر جب کوئی بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو سب گرہیں کھل جاتی ہے. پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ وہ سست اور بوجھل اور طبیعت بوجھل لے کر اٹھتا ہے. عموماً جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو انسان کو نماز سے غافل کرنے کے لیے مزید تھپکاتا رہتا ہے کہ رات ابھی لمبی اور تھوڑا سا اور آرام کر لو. حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر انسان کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے میں نے اپنا ساتھی بنا لیا. پھر انسان جب اٹھتا ہے دل میں بے چینی محسوس کرتا ہے، بے قراری جگہ پکڑ لیتی ہے اور سستی پھر اس کے جسم میں ہی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دل و دماغ میں اکتاہٹ اور پریشانی چھا جاتی ہے. لہذا ثابت ہوا کہ شیطان کے غلبے سے جان چھڑانی ہو تو وضو کیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے. شیطان ذلیل و رسوا ہی نہیں ہوگا بلکہ انسان کی سستی بھی جاتی رہے گی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو روح کا اطمینان نصیب میسر کیا ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے جس نے پڑھ لیا صبح شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ کہے اسے دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح وحشت اور ڈر محسوس ہو تو پڑھ لینا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. پھر اسی طرح غم اور فکر دور کرنے کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو کوئی صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور اسی طرح شیطان نے خود آیت الکرسی سکھائی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پھر عامل اور نجومیوں کا علم جو ہے ان کا یہ ساری چیزوں میں وہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جادو حق ہے، جنات حق ہے اور کاہن حق ہے، یہ ساری چیز بتائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے ہمیشہ بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور ایسے تمام شرکیہ اعمال، چاہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے شفا کی امید رکھنا، چاہے کہ کسی دھاگے اور منکے اور اس کے ذریعے سے شفا کی امید رکھنا کہ اس کے ذریعے ہم کو شفا ہوگی، تمام شرکیہ عمل سے
اور ان تمام اعمال سے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. مثلاً ڈاکٹر سے علاج کرنا یہ تو ایک اسباب میں سے ہے، میڈیسن لینا یا آپریشن ہونا یا جو بھی کرنا یہ اللہ تعالیٰ یہ اسباب میں سے ہے، لیکن یقین یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی طرف سے شفا لا شفا اللہ شفا شفا اللہ یغادر سقما. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں. تو اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے جو یہ دوا لی ہے یا چیک اپ کروا لیا یا انجیکشن لگا لیا ہے مجھے ہرگز بھی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اللہ کا اذن ہے، اور شفا بھی مجھے اللہ ہی کی طرف سے ملے گی. تو اللہ رحمان الرحیم اور مہربان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحیم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ کریم ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ حی و قیوم ہیں. اپنے بندوں پر رحم فرمائیے، اپنے بندوں پر نظر کرم فرمائیے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے، اور تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو صحت عطا فرمائیے، اور تمام مصیبتوں غموں اور پریشانیوں سے بچائیے. سب مومنوں کے لیے بخشش کے راستے آسان فرمائیے، اور ہم سب کو تمام شیطان کے شر سے اور جنات کے شر سے اور تمام نظر بد سے اور تمام وہ برائیاں جو ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہے ان سب سے ہم اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کیجیے اور ہم سب کو توفیق دیجیے کہ ہم ایسے کلمات اور ایسے اذکار کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن کے طور پر ہم کو سکھایا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ باذن اللہ 100% اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گے. اللہ یہ کہ اگر وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور ہم وہ کرنا بھول جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے، ہم سب کی بیماریوں کو دور کرے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب. آمین یا رحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.